لا ریب بے مثل کتاب کی ایک آیت مبارکہ کلام مجید کی ایک آیت مجیدہ کا میں نے سہارا لیا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ اللہ۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کتنی ہی آیتیں اللہ کے قرآن کی پڑھ دوں، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ آپ بخوبی جتنے بیٹھے ہیں گن لینا، اس سے زیادہ انشاءاللہ تعالی آیتیں ہو جائیں گی۔ میرے رب نے جو کلام نازل کی وہ لا ریب ہے۔ کیا ہے جی؟ لا ریب۔ اچھا، لا ریب کا معنی اگر کریں تو یہ بڑی دور تک جائے گا۔ ہم سادہ سی بات کر لیتے ہیں کہ جو رب کا قرآن آیا اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں۔ آج ہم جس بات پر جانا چاہتے ہیں، اس بھائی نے، بچے نے ذکر خیر کرنے کے لیے آپ سب کو دعوت دی کہ آپ آئیے، میرے آنگن میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، زندگی کی حقانیت آپ کی ہوگی، کرم خدا کا ہوگا۔ اللہ کریم نے جو کتاب نازل کی اس کا نام آپ ایک بار اپنی زبان سے بولیے، کیا ہے؟ قرآن۔ یہ قاف ہے، را ہے، الف ہے، نون ہے۔ 40 نیکیاں بنتی ہیں ایک بار یہ نام لینے سے۔ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ قرآن۔ یہ 40 نیکیاں قرآن ہی کے فیصلے کے مطابق بنتی ہیں۔ اللہ کریم نے جب یہ قرآن نازل کرنا شروع کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ اللہ کی۔ آپ ذرا غور سے سنتے جائیے گا، انشاءاللہ تھوڑے ہی لمحے میں، تھوڑی ہی دیر میں بات کو ہم سمیٹ لیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب قرآن اتر رہا تھا تو اللہ کی محبت میں رسول پاک قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنا چاہنے لگے۔ آپ پھر اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، جب قرآن نازل ہونے لگا رسول پاک کے قلب ناز پر تو اللہ کے رسول اللہ کی محبت میں قرآن کو یاد کرنے میں جلدی کرنے لگے تو آسمان قدرت سے آواز آئی، اے میرے حبیب لا تعجل بلسانک۔ سبحان اللہ کی ہو گیا۔ محبوب جلدی نہ کیجئے، آپ اس کو یاد کرنے میں جلدی نہ کیجئے، اس کو جلدی جلدی ازبر کرنے کی کوشش نہ کیجئے۔ آپ کو یاد ہوگا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بلا شبہ میرے سے پہلے ہمارے بڑے ہی محتشم علامہ طارق محمود قادری رضوی صاحب نے اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں محظوظ کیا۔ میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے تو زندگی کا ایک محور جو ہے نا آپ کا وہ سمجھ جائے گا۔ کریم رب نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ اس کلام کو یاد کرنے میں جلدی نہ کیجئے۔ آپ اس کلام کو، تو جو میری طرف کیجئے، آپ اس کلام کو یاد کرنے میں جلدی نہ کیجئے۔ یہ کون سا کلام ہے؟ یہ وہی کلام ہے جو خود اپنا انٹروڈکشن کروا کے کہتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سونا نہیں ہے، سبحان اللہ کہہ کے جا رہا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ انٹروڈکشن کرواتا ہے، اپنا تعارف کرواتا ہے، یہ قرآن میں وہ ہوں جس کو نازل کرنے والے نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا،
اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ کلام کہاں ہے؟ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرنا چاہتے ہیں، جلدی جلدی سے یاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، ذہن پہ زور نہ دیجئے، آپ کو پتہ ہے، یاد ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب اس کا سادہ سا ترجمہ پہلے لے لیں، اس کے بعد آپ کو اس کی حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے الف لام میم۔ ہم نے مفسروں سے پوچھا اس کی تفسیر بتا دو، انہوں نے آگے سے نفی میں جواب دیا اس کی تفسیر کا پتہ نہیں۔ ہم نے مترجم سے پوچھا کہ اس کا ترجمہ بتا دو کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، تو مترجم نے بھی اس کا معنی لکھنے سے بتانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے پھر وہ تفسیر کے جو رائٹر تھے ان کی بارگاہ میں گزارش کی کہ تفسیر کی دنیا میں آپ کا ایک نام ہے، اس کی کوئی تفسیر بتا دیں، تو وہ سارے کے سارے ایک ہی بات کہنے پر مجبور دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے اس کا معنی اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے 3 حرف، الف لام میم۔ کتنے حرف ہیں؟ اس کی 30 نیکیاں ہیں۔ آپ بولیے یہ الفاظ کیا ہیں؟ الف لام میم، الف لام میم۔ یعنی آنے کا آپ کا مقصد پورا ہو گیا کہ آپ نے رب کے قرآن کی تلاوت کی، کھاتے میں نیکیاں آ گئیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں 6666 آیات ہیں، 6666 آیات ہیں، 114 سورتیں ہیں، رب کے قرآن میں 30 سپارے ہیں۔ جس کلام کا ایک حرف الف لام میم 3 حرفوں پہ مبنی ایک جملہ انسانیت کی سمجھ میں نہیں آ رہا، جس ذات محمد پہ اترا ہے وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سبحان اللہ۔ جس ذات والا محمد پہ یہ کلام اترا ہے وہ کتنی بالا عظیم ترین ذات ہوگی۔ اب آگے آپ چلیے، اس سے بھی آگے آپ کو چشدار خبر ملنے والی ہے۔ کہا الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، بھائی ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ سبحان اللہ، محبت سے کہیے یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود ہی کتاب اعلان کر رہی ہے ذَالِكَ الْكِتَابُ، سبحان اللہ، وَذَالِكَ الْكِتَابُ۔ علامہ صاحب اور دوسرے حضرات آپ میری طرف توجہ کیجئے گا، یہ مائک ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، مائک اور ہاتھ قریب ہیں، مائک اور ہاتھ قریب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب۔ ذالکہ کا معنی ہے، آپ قرآن کھول کر صبح دیکھ لیجئے گا، ابھی اگر آپ کے موبائل میں وہ قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہے تو نکال کر دیکھ لیجئے گا، ذالک کا معنی ہے یہ
ذالکہ کا معنی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ذالکہ کا معنی ہے یہ، بولے سارے بولو یہ، یعنی اتنا قریب کہ جو دسترس میں ہو، اتنا قریب جو اپنی قربت میں ہو، اتنا قریب جو اپنے دامن رحمت کی آغوش میں ہو، اسے کہتے ہیں یہ۔ اور اسی کا معنی دوسرا ہے وہ، ذالکہ کا دوسرا معنی ہے وہ، کیا ہے جی؟ آپ سمجھیں گے کہ مولوی صاحب ہمیں گردان پڑھانا چاہتے ہیں، یہ وہ کے معاملے میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ بھائی یہ اور وہ، یہ بھی اس کتاب کا معنی ہے، ذالکہ کا وہ معنی ہے۔ اچھا میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید نہ کہہ پاؤں، اگر کہہ پایا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ رب ذوالجلال نے کہا محبوب یہ کتاب ہے، اور جب یہ آیت اتری تھی مکہ میں تب تلک قرآن 30 سپاروں میں نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ مکہ میں آیت اتری تھی تب قرآن 114 سورتوں پہ مبنی نہیں تھا۔ جب قرآن کی یہ آیت مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی تب اس کی 6666 آیتیں نہیں بنی تھی۔ میرے صاحبوں، رب کہتا ہے محبوب ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ مالک کون سی؟ یہ کتاب ہے۔ کون سی؟ کہا لا ریب، لا ریب جس میں شک نہیں، لا ریب جس میں شک نہیں۔ مالک پھر بتا، فرمایا یہ وہ کتاب ہے۔ مالک کون سی؟ فرمایا یہ وہی کتاب ہے جو عرش بری پر پڑھ کر آیا ہے۔ کیسے؟ کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو رحمان نے آپ کو پڑھائی، جس کی تعلیم رحمان نے آپ کو دی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی تعلیم رحمان نے آپ کو دی۔ کب دی؟ کب دی تعلیم؟ کہا خلق الانسان، میں نے انسان کو بعد میں بنایا ہے، آپ کو قرآن پہلے پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کو میں نے بعد میں بنایا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو، تو جو کیجئے گا میرے جملوں پہ، آدم علیہ السلام کو میں نے بعد میں بنایا۔ میرے مالک یہ قرآن جو مصطفیٰ کی ذات پر تو نے نازل کیا ہے، اس کے اترنے کا مقام، اس کے نازل ہونے کا مرتبہ، اس کے دنیا میں تشریف لانے کی حیات کیا تھی؟ کہا لوگوں تم سنو، ہر ایک نے پڑھایا ہے پھٹی کھڑکا کے۔ میں محمد نے میں اللہ نے محمد کو قرآن پڑھایا اپنی رحمت کی جھولی میں بٹھا کے۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، اس کا ایک جملہ ایک جانور کے گلے میں باندھ کر اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس کا ایک، تو جو میری طرف کیجئے گا، اس کا ایک جملہ باندھ کر، لکھ کر جانور کے گلے میں باندھ دیا گیا۔ اس کو 1000 شکاری نے شکار کرنا چاہا، تیر مار مار کر اسے شکار کرتے رہے، مگر نہیں، اس نے جہاں پہنچنا تھا قرآن کی برکت سے وہاں پہنچا۔ رب ذوالجلال نے کہا انہو سلیمان وانہو من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت تھی قرآن کی جو ہدہد کے گلے میں جناب سلیمان علیہ السلام نے لکھ کر باندھ دی۔ وہ ہدہد شہزادی بلقیس کے گھر پہنچ گیا۔ یہ قرآن ہے جس میں شک نہیں ہے، جس میں بولو جو شک کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اچھا یہ بات آپ تک سارے احباب تک پہنچ گئی کہ قرآن میں شک نہیں ہے نا؟ قرآن میں شک۔ اچھا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کسی بات کا علم دیکھنا چاہو، کسی سے کوئی علم کے بارے میں پوچھنا چاہو، ہر ایک علم جدا جدا ہے۔ سائنس الگ ہے، فلکیات سائنس کا حصہ ہے، ریاضی
معاشرتی علوم اور جنرل نالج، طرح طرح کے جتنے بھی علوم ہیں، آپ جتنے بھی علوم دیکھتے جائیں ان سب کی حقیقت اور سے اور ہوتی جائے گی۔ اگر آپ کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہیں تو اس کا ایک علم ہے، اس کا ایک علم ہے۔ جیسے یہ سونے والا ہے، اس کا علم ہے، پڑھنے والا ہے، اس کا علم ہے، ڈاکٹر ہے، اس کا علم ہے، تاجر ہے، اس کا علم ہے، مزدور ہے، اس کا علم ہے، کوئی ریڑی بان ہے تو اس کا علم ہے۔ اگر کوئی اس سے آگے اوپر جا کر وہ کیا بناتے ہیں سائنس کی تھیوری، اس کا علم ہے۔ زمین کے جو کسان ہیں ان کا علم ہے۔ علم سارے ہر علم کی وکری حیت ہے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں تجھ میں بھی کوئی علم ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آپ میں بھی کوئی علم ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ آپ محبت سے نہیں کہا، آپ نے سنا۔ ارے آپ اپنی حویلی سے لے کر، اپنی چوکھٹ سے لے کر دیار غیر تک علم حاصل کرنے نکلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دیار غیر تک جانے والے میرے اندر آ، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک، کوئی تر، کوئی سمندر، کوئی بحر، کوئی پہاڑ، کوئی شجر، کوئی ستار، کوئی پہاڑ، کوئی دریا، کوئی کوثر ایسا نہیں جس کا علم مجھ میں نہیں۔ گرامی قدر حضرات، قرآن سے چل پوچھ لیتے ہیں قرآن تجھ میں علم کون کون سا ہے؟ اے قرآن بتا تجھ میں علم کون کون سا ہے؟ میری طرف دیکھیے گا، قرآن بتا تجھ میں علم کیسا کیسا ہے؟ قرآن کہتا ہے چار بندے اگر جمع ہو جائیں، ان چاروں میں کوئی ایک سودا کرے، ان چاروں میں اگر کوئی سودا کرے، دو نکل جائیں، دو رہ جائیں، قرآن کہتا ہے خبردار تم دونوں کے درمیان میں سودا نہیں ہوا۔ اے قرآن کیسے؟ کہا یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتب ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ کاتب بالعدل۔ قرآن کہتا ہے تمہیں یہ لکھنا ہوگا، شہادت دینے والا سچا ہوگا، گواہی دینے والا راست باز ہوگا، درمیان میں کاتب بھی ہو جو لکھتا جائے۔ یہ کاتب کس نے بتایا؟ قلم کس نے دی؟ گواہ کس نے بٹھایا؟ قرآن نے۔ اچھا چلے آگے پوچھ لیتے ہیں قرآن سے پوچھ لیتے ہیں بتا یہ جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں تجھ میں علم ہے؟ تو قرآن کہتا ہے میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا ہے کوئی خشک کوئی تر شے ایسی نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، کوئی خشک کوئی تر شے ایسی نہیں ہے جس کا علم مجھ میں نہیں ہے۔ ارے میں تو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ قرآن سے پوچھیں کہ ہمارا یہاں بیٹھنا تجھ میں لکھا ہے؟ تمہارا یہاں بیٹھنا قرآن سے پوچھیں کہ لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ بھی لکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بھی لکھا ہے۔ یا اللہ ہم جو زمین پر چلتے ہیں، ہم جو زمین پر اپنے تن بدن کو لے کر چلتے ہیں، کیا اس زمین کو تیرے قرآن سے معلوم ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں چلا اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها۔ سبحان اللہ، یومئذ تحدث اخبارها۔ یہ زمین جس کو ہم پھاڑتے ہیں، جس کو ہم اکھاڑتے ہیں، جس کے اندر بنیادیں رکھ کر ہم اپنے مکانوں اور چھتوں کی بنیادوں تک پہنچ جاتے ہیں، جس کے سینے کو پھاڑ کر ہم طرح طرح کی سبزیات پھل لیتے ہیں، جس کے سینے پر ہل چلا کر ہم کھانے پینے والی اجناس لیتے ہیں، رب ذوالجلال کہتا ہے بروز قیامت، قرآن کہتا ہے بروز قیامت یہ زمین گواہی دے گی میرے مالک
تیرا بندہ مجھ پر بیٹھ کر تیرے محمد کا ذکر سن کے سبحان اللہ کہتا رہا، یہ گواہی دے گی۔ آئیے قرآن سے ہم یہ پوچھتے ہیں، قرآن تو اتنی عظیم کتاب ہے، اگر تجھ میں کوئی بیماری والا آ جائے، کوئی بیماری والا آ جائے، کوئی مریض آ جائے تو تیرا کیسا نظام ہے؟ کہا یاسین۔ سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ نہ بھی کہیں، اگر پچھلے حصے میں گنتی کر لیں تو جتنی آپ بیٹھے ہیں اتنی آیتیں ہو گئی ہیں۔ رب کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، والقرآن الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ یا اللہ یہ حکیم ہے، کہا یہ حکمتوں کا منبع ہے۔ تمہیں شفا کی غرض ہے، زمانے کے اندر کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر تمہیں شفا کی گارنٹی نہیں دے گا، یہ قرآن ہے۔ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آ مجھ میں تیرے لیے گارنٹڈ شفا کا ضامن ہوں، لیکن تجھے اس طرح سے آنا ہوگا تیرا من مصطفیٰ کے ساتھ لگا ہو، تیرا تن خدا کے سامنے جھکا ہو، تیرا من رسول اللہ کا نوکر ہو، اور تیرا تن بدن خدا کی دہلیز پر جھکا ہو۔ جب یہ ایسے کر کے تو آئے گا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تیرے سینے میں جو قدورت ہے اس کی شفا کا ضامن میں قرآن ہوں، اور تیرے تن بدن پہ جو بیماری کا لبریزہ ہے اس کی شفا کا بھی میں قرآن ضامن ہوں۔ یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ آئیے اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ تو کون سی کتاب ہے، کہاں آئی تھی، کہاں آئی تھی؟ تو یہ قرآن کہتا ہے میں سینہ مصطفیٰ پر آیا ہوں۔ اب پچھلی ساری تقریر کا محصل ایک جملے میں آپ سمجھ جائیں، میں سینہ مصطفیٰ میں آیا ہوں۔ جی میں سینہ اے قرآن تو بڑا لطیف ہے، یہ ہیبت بھی ہے تجھ میں ہیبت بھی ہے، تجھ میں جلال اور جبر و قہاری بھی ہے۔ کہا آپ کو پتہ نہیں چلا؟ میرا رب کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ کسی پہاڑ پر اگر یہ اتر جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ جاتا۔ یہ سینہ مصطفیٰ ہے، یہ سینہ مصطفیٰ ہے، سینہ مصطفیٰ ہے جس میں سارے کا سارا قرآن ہے، سارے کا سارا قرآن ہے، جس کی ہمیں سمجھ ہے وہ بھی ہے اور جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے وہ بھی ہے۔ بندے ایک جھوٹا ایک سچ ہے، ایک سچا ایک جھوٹا اکٹھے ہو گئے، دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اب اکٹھے ہونے کے بعد پتہ نہیں چل رہا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ پر جھوٹے کو پتہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں، سچے کو پتہ ہے میں سچا ہوں، لیکن دونوں ہی سچے بن رہے ہیں۔ قرآن کبھی تو نے بھی فیصلہ کیا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے مکے کی گلیوں میں دیکھو میرا محمد آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کی گلیوں میں دیکھو میرا محمد آیا، کس شان سے آیا تھا؟ قل جاء الحق، قل جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مکے کی گلیوں میں اصدق الصادقین رحمت للعالمین آئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اے مکے کے چوروں، ڈکیٹوں، رہزنوں، جھوٹے مکاروں، بس دوڑ جاؤ، قرآن سچ لے کر آ گیا ہے، سچ محمد کی ذات میں آ گیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تجھ سے پہلے بھی کوئی تھا؟ تجھ سے پہلے بھی کوئی تھا؟ تجھ سے پہلے بھی کوئی، تیرے اترنے سے پہلے بھی کوئی تھا؟
جو تیرا اور تیرے نازل ہونے والی جگہ کا ذکر کرتا رہا تو پہلے پارے میں خدا بند قدوس نے بڑا ہی واضح فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعنَةُ اللَّهِ. محبت نہ کرو. یہ جملہ جو میں کہنے لگا وہ اپنے غور سے دل کے کانوں سے سنیے گا. قرآن کہتا ہے ہاں میرے آنے سے پہلے میرے محمد کا وسیلہ ڈھونڈتے رہے. میرے آنے سے پہلے میرے محمد کا اور یہ نہیں ہے کہ بس ڈھونڈتے رہے. قرآن کہتا ہے یستفتحون علی الذین یستفتحون. اس کے 3 معنی بنتے ہیں. ایک بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے میرے محمد کا نام لے کر اپنی زندگی کی فتح مانگتے رہے. کیا مانگتے رہے؟ فتح. کیا مانگتے رہے؟ فتح. فتح مانگی تب جاتی ہے جب سامنے والا مکے والا ہو, زور والا ہو. پھر عرض کی جاتی ہے یا اللہ فتح دے دے اتے. اگلا بندہ تگڑا ہوئے نا ناسا پنن جوگا تے پھر آخید ہے کو 2-4 نال بندے لے لیے فتح حاصل کرنی ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے جن کے سامنے ان کا ہی کفر تھا, کفر کے مقابلے میں کفر ہی تھا, ماننے والا کوئی نہیں تھا. مگر تورات میں لکھا تھا کہ ہادی برحق پر قرآن آنا ہے. انجیل میں لکھا تھا کہ محمد مصطفیٰ نے آنا ہے. زبور میں لکھا تھا کہ آخری نبی خاتم النبیین نے آنا ہے. جب جب جو اس کا نام لیتا رہا میرے مالک نے اسے فتح دیتی جی. اچھا جی. قرآن پاک میں واضح الفاظ میں یہ کہا گیا, قرآن پاک میں یہ واضح الفاظ میں کہا گیا کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے جی اے میرے محمد آپ کے آنے سے جی آپ ذرا جملہ بول کے بتائیے آپ کے آنے سے پہلے. بھائی یہاں پہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں. نام کی ایتھے کوئی بندہ ہے ہی نہیں. ایتھے کوئی بندہ ہے ہی نہیں تے اے پہ آکھے جڑا بندہ بادو آئے انہوں پہ آکھے تیرے ال تو پہلو نا پریا ہی کرتے. تیرے جڑا آیا ہے انہوں پہ آکھے تیرے ان تو پہلو گھر بھریا سی تے واہ بندے ہن تے میں انہاں نال گلاں باتاں کیتیاں نے ٹر گئے. وہ بندہ ویکھ کے آکھے گا نہ کوئی جُتی دا نشان نہ کوئی بندے دا نشان نہ کوئی آیا نہ گیا. محلے داراں بھی کسے نہیں دسیا کوئی آیا ہے کی پیا کرنا ہے. رب کہندا ہے اللہ کہندا ہے محبوب تیرے آن تو پہلو جی تیرے آن تو پہلو. بھئی یہ دے کول تے ریفرنس کوئی نہیں, یہ دے کول ثبوت کوئی نہیں, یہ دے کول جڑا جواز کوئی نہیں, یہ تے دنیا دا یہ دے کول کوئی نہیں. اللہ نے پہلو تورات کر لی, پھر زبور آئی, آخر تے انجیل آئی. ہر صفحے اتے اپنے محمد دے آن دا ذکر کیتا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر صفحے پر محمد کے آنے کی جلوہ گری کی تعریف لکھ دی. اسی لیے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا نا آپ غم نہ کیجئے آپ کا اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا, کیونکہ میں تورات میں بھی میں نے پڑھا ہے, زبور میں بھی میں نے پڑھا ہے, انجیل میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ محمد پر جب قرآن تو جب میری طرف محمد پر جب قرآن اترے گا تو وہ غار حرا کی چوٹی سے لوٹ کر اپنی بیوی کے پاس جب آئے گا تو جملہ اس کی زبان پر ہوگا زملونی. سبحان اللہ. جملہ اس کی زبان پر ہوگا زملونی. کیا ہوگا؟ زملونی. چادر دے دو مجھے, چادر دے دو مجھے, چادر دے دو مجھے. حضرات موضوع طویل ہوتا نہ جانے کہاں سے کہاں جائے گا, مگر آئیے اس بات کو ہم سمیٹ لیتے ہیں کہ میرے رب نے کہا یہ میرا قرآن ہے, یہ میرا قرآن. بولیے
یہ میرا قرآن ہے، یہ میرا، اس میں شک نہیں ہے، اس میں بولو بھائی بولو، شاباش، اس میں جو شک کرے اس کا ایمان نہیں ہے۔ اس کی زیر زبر شد مد میں، اس کی زیر زبر شد مد میں اگر کوئی شک کرے تو اس کا بھی بیڑا غرق، حالانکہ زیرہ زبراں شدہ مدہ، زیرہ زبراں شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضاں پائیاں۔ ہر گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا کریا بستی بستی لوگ اعلان کرتے پھرتے نے، قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو، قرآن میں چاہو قرآن جو ہے کہ نہیں، قرآن جو ہے کہ نہیں۔ میں کیا ساڑھے تے پرانے بابے دس گئے نے، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، بولو ذرا، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، ہور کسے دا پہ چنگا لگ دائی نہیں، دل نبی دے نظارے کھولو، بولو دل نبی دے نظارے کھولو، سونا ایہو دیا جگ وچوں نبی چلے نے چڑے نے براق، چلے عرشات آپ، اکوں ہوندی ہے آواز کوئی ڈر۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اچھا، اس قرآن میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، جو میں نے بات کرنی ہے نا وہ آپ کی اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر اس جملے کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ یہ قرآن ہے۔ کیا ہے جی؟ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے میری بات پر توجہ دیجئے گا، قرآن میں شک نہیں، قرآن میں شک نہیں، جو شک کرے وہ ایمان والا۔ اب آگے سنیے، قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اے اللہ کے بندو تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے، اللہ نے محمد کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ نور بنا کر۔ اچھا بھی شک نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، نور آ گیا۔ اللہ نے محمد کو کتاب مبین دے کر بھیجا ہے، بھائی شک نہیں کرنا، بھیجا ہے۔ اللہ نے محمد کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اللہ نے محمد کو شاہد مبشر نذیر بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے محمد کو طٰہٰ بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے محمد کو مزمل بنا کر بھیجا ہے۔ بھائی شک نہیں کرنا، اللہ نے محمد کو اپنے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے۔ بھائی شک نہیں کرنا، اللہ نے محمد کو زمین و آسمان کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ بھائی شک نہیں کرنا، اللہ نے محمد کو زمین و آسمان کی خیر کی چابیاں دے کر بھیجا ہے۔ بھائی شک نہیں کرنا، اللہ نے محمد کو اپنے غیب کے خزانوں کا امین بنا کر بھیجا ہے۔ بھائی شک نہیں کرنا، اللہ نے محمد کو خیر کثیر دے کر بھیجا ہے۔ بھائی شک نہیں کرنا، جہاں پہ ساری امتیں جمع ہو جائیں گی، جہاں پہ ساری امتیں جمع ہو جائیں گی، وہاں ساقی کوثر کا جام محمد پلائیں گے۔ شک نہیں کرنا، جو ہم کر رہے ہیں وہ محمد جانتے ہیں۔ بھائی شک نہیں کرنا، یہ قرآن کی آیتوں کے مفہوم اور معانی بتا، شک نہیں کرنا، جو پڑھ رہا ہے درود اسے دیکھ رہے ہیں محبوب۔ بھائی شک نہیں کرنا، جو تڑپ کے پڑھے اس کے باپ دادا کو بھی محمد جانتے ہیں۔ بھائی شک نہیں کرنا، جو محمد کا ہو جائے وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ بھائی شک نہیں کرنا، کیا
کیا نہیں کرنا؟ شک نہیں کرنا شک نہیں کرنا. جو محمد کا نوکر ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، وہ خدا کا، وہ خدا کا. اب اللہ نے حکم دیا، میری تقریر اب شروع ہونے لگی ہے. اللہ نے حکم دیا ہوول اول. سبحان اللہ. بات کو سمجھو. اب اللہ نے کہا، اب تقریر شروع ہوئی ہے. ہوول اول، وہ ہے اول، وہ ہے اول، وہ ہے کیا؟ وہ ہے. یعنی یہ بات، اس کو سمجھنے کے لیے اب میں 5-6 احادیث صحیحہ بخاری مسلم کی پیش کرتا ہوں. آپ ذرا سماعت کیجئے. ارادہ ہے تو کر لیتے ہیں، نہیں تو آخر کہہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. کیا ارادہ ہے؟ سبحان اللہ. سننے کا یا جانے کا؟ سننے کا. جی اب بٹھا جا کے آئیے سنیے. ٹائم بابا ہو گیا بھائی جان دا، ٹائم بابا ہو گیا. بابا ہو ہی گیا ہے، یہ بھی گل ٹھیک ہے، بابا ہو گیا. نہیں بندے بیٹھے تے رہن گے، مجبوراً بن کے پایا تے کی پایا. اچھا چلو چھوٹیاں چھوٹیاں حدیث نے، انہاں نوں کوٹ کر لینی ہے تے پھر چھڑ لینی ہے، کیونکہ مضمون بڑا لمبا ہو گیا، طویل. تے حضرت صاحب نے پھر سویرے پھر انہاں تے چلو سو ہی رہنا، تے انہاں پھر ہور بھی بڑے کام کرنے ہوندے نے. اچھا جی، قرآن دی آیت دے 2 1 3 4 5 ہو ول اولو. سور ہو وا الف لام الف واو لام. ہو ول اولو حرف بن گئے 7. آپ بھی اپنے پوروں پہ گن سکتے ہیں کتنے حرف ہو گئے؟ 7. اب 7 حرفوں کی 70 نیکیاں ہیں. اگر آپ کہیں ہو ول اولو، سبحان اللہ. کتنے ہیں اور نیکیاں کتنی ہیں؟ کمال نہیں ہو گئے، انہیں بہا کے سانو خزانہ ہی دے چھڑے. اپنے گھر بلا کے قرآن سانو سنان دی دعوت دیتی سی، خزانہ کھاتا ساڈا پر ہی لگا ہوں. سبحان اللہ. اچھا بھائی، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے وہی ہے اول، وہی ہے. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ آپ تک میسج کنوے کیا کہ قرآن اول ہے. کہا ہے قرآن اول ہے، آیا 3 کتابوں کے بعد ہے. تو یہاں پہ کچھ ایسا راز بن رہا ہے کہ ہو ول اولو، وہی ہے اول، وہی ہے اول. وہ اول ہے. کون اول ہے؟ آئیے حدیث مبارکہ سنیے. صحابہ کا اجتماع ہے، مسجد نبی شریف کا صحن ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مسجد نبی پر جلوہ فگن ہے. آقا فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ العقل. آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ یہ حدیث نبوی ہے، سچی ہے، سچے موتیوں سے بھی سچی ہے، فرمان مصطفیٰ ہے. اور توجہ جی، ہوول اول، وہی ہے اول. اب یہ ایک جملے پر 5 حدیثیں چھوٹی چھوٹی پڑھ کر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہی ہے اول. اب مصطفیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت، فرماتے ہیں العقل، اول العقل، اول العقل. سب سے پہلے اول جو بنایا اللہ نے اس کا نام ہے عقل. کی جی؟ عقل. وہ پرانے بندے آتے ہیں عقل نہ ہوئے تھے. استغفر اللہ. اولو ما خلق اللہ العقل. اللہ نے سب سے پہلے، یہ زبان مصطفیٰ ہے جو بول رہی تھی مدینہ منورہ میں اصحاب رسول کے درمیان، سب سے پہلے جس کو بنایا اس کا نام عقل ہے. اب دوسرا جملہ سنیے، اولو ما خلق اللہ القلم. سبحان اللہ. پھر مصطفیٰ نے فرمایا سب سے پہلے جس کو اول رب نے بنایا اس کا نام عقل ہے، قلم ہے. پھر تیسرا جملہ سنیے، اولو
ما خلق اللہ العرش، سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے رسول کی زبان سے سب سے پہلے میں نے اول جو ہے وہ عرش کو بنایا۔ آگے سنیے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور مفہوم حدیث بھی ہے۔ انا اولا انا اولا انا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو اول ہے زمین پر وہ بیت اللہ ہے، مکے میں ہے۔ آئیے سنیے، پہلے رب نے کہا عقل ہے، پھر کہا قلم ہے، پھر کہا عرش ہے، پھر کہا میرا گھر ہے۔ حضرات، چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر دی۔ پہلے کہا سب سے پہلے عقل بنائی۔ جب انسان کا وجود بنایا تو وجود کے سب سے اوپر حصے دماغ یعنی کھوپڑ میں رب ذوالجلال نے عقل رکھی، اور یہ عقل گھٹنوں میں نہیں ہے، گوڑوں میں نہیں ہے، یہ عقل کوہنیوں میں نہیں ہے، ہاتھوں میں نہیں ہے، دماغ سب سے جو اوپر ہے، اول جو ہے اس میں سب سے پہلے رب نے عقل رکھی، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت نے تخلیق کے کائنات کو بنانے کے لیے قلب کو پیدا کیا۔ جب سب سے پہلے رب نے قلب کو پیدا کیا تو حکم دیا لکھ اکتب ما کانا وما یکون، اے قلم لکھ دے جو کچھ پہلے ہوا ہے، تو جو میری طرف کیجئے گا، اے قلم لکھ دے جو کچھ پہلے ہوا ہے اور جو کچھ قیامت کی صبح صدری تک ہونا ہے، لکھ دے تو جو کیجئے گا۔ رب نے پیدا کی پہلے قلم، تو قلم کو حکم دیا اکتب بقلم ما کانا وما یکون، ما کانا وما یکون، لکھ دے تو قلم نے رب ذوالجلال کے اذن سے جو سب سے پہلے لکھا وہ تھا محمد۔ سبحان اللہ، کیا لکھا؟ محمد، کیا لکھا؟ محمد، میٹھی میٹھی زبان سے بولیے، کیا لکھا؟ محمد۔ سبحان اللہ، کیا لکھا؟ محمد، گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا بچہ بچہ ہمارا کہہ رہا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بڑی شان والے۔ آقا پھر کیا ہوا؟ کہا اس قلب نے، اس نے محمد لکھ کر بتایا کہ میں رب کی قلم ہوں، مجھ سے پہلے محمد ہے، مجھ سے پہلے محمد۔ اچھا آگے چلیے، رب ذوالجلال نے کہا اول ما خلق اللہ العرش، میں نے عرش کو پہلے بنایا، اول میں نے عرش کو بنایا۔ ہم نے عرش سے پوچھا بتا تو کہاں ہے، تو قرآن بولا کانا عرشہ الماء، سبحان اللہ، کانا عرشہ الماء، میں پانی کے اوپر پہلا ہوں۔ قرآن کہتا ہے عرش رب کا پانی کے اوپر پہلا ہے۔ میں نے پانی سے پوچھا بتا تو اول ہے یا عرش، تو پانی بول کر بولا الذی الماء ذلہ باسم محمد، مجھ سے پہلے جو رب نے بنایا ہے اس کا نام محمد ہے، مجھ سے پہلے جو رب نے بنایا ہے اس کا نام۔ آئیے آگے چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اولا بیت وضع للناس، ایک گھر ہے، تو جب میری طرف کیجئے گا، ایک گھر ہے جو زمین پر اول ہے، ایک گھر ہے، اولا بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے ایک گھر ہے جو زمین پر پہلا ہے۔ میں نے بیت اللہ سے آ کر پوچھا بیت اللہ بتا، تو ہی بتا کہ تو اول ہے زمین پر یا زمین اول ہے؟ تو جو میری طرف کیجئے گا، اے زمین تو بتا، تو اول ہے یا تیرے اوپر جو گھر ہے وہ اول ہے؟ آپ کی صدری دماغ کی کھل گئی کہ زمین پہلے ہوگی، کعبہ اس میں بعد میں بنا ہوگا،
تو رب کا قرآن صادق الاصدق الامین ہے. وہ کہتا ہے ان اولا بیت وضع للناس، رب کا گھر پہلا ہے، زمین بعد میں ہے. تو یا اللہ زمین اگر بعد میں ہوتی تو گھر کہاں تھا؟ یہ تیرا جو میگنیٹ سسٹم ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو رب ذوالجلال نے کہا زمین سے پوچھ لو کہ تو پہلے ہے یا کعبہ پہلے ہے. زمین بول کر بولی، زمین بول کر بولی مجھے گھوندا گیا، مجھے گھوندا گیا، مجھ میں پانی ڈالا گیا، مجھ میں مٹی اور گارے کو بنایا گیا. جب مٹی گارا بنی، جب مٹی گارا بنی، مٹی میں پانی پڑا تو اس سے آدم کی تصویر رب نے بنائی. تو محمد کہتے ہیں ما کانا محمدن حتی حین تکونا، وہ محمد کہتے ہیں ما آدم بین الماء والتین، جب آدم کی تصویر بنا جا رہی تھی میں محمد تب بھی آدم کو دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. زمین سے پہلے کعبہ، کعبے سے پہلے پانی، پانی سے پہلے عرش، عرش سے پہلے قلب، قلب سے پہلے عقل، اور عقل سے پہلے لفظ کن ہے جو ارادہ خدا ہے. اور کن تو کنزن مخفیہ، وہ ارادہ خدا جو کن ہے، اس کن کی پہلی کاف اور صدا جو ہے وہ میرا محمد ہے. رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنے آقا کی بارگاہ میں ہمیں سلامی دینے والا بنائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار بنائے، ہمیں جھوٹ سے بچائے، آمین ہمیں زنا سے بچائے، آمین شراب خوری سے بچائے، آمین حرام کاری سے بچائے، آمین لغو باتوں سے بچائے. ہمیں رب سونا بچا لے ایسے کاموں سے جس میں اس کا رسول اور وہ ناراض ہو، ایسے کاموں کی توفیق دے جس میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. آمین. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.